بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى۔ دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا شرارت سے پیش آئے۔ فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ جب اس کے پاس جانا تو نرمی سے بات کرنا۔ تو دونوں نے عرض کیا اے رب ہمارے، بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس کے پاس جائیں گے تو ہماری بات کو اہمیت نہیں دے گا۔ اب اس کا دربار ہے، اس کے دربار میں 500 ایسی کرسیاں لگی ہوئی تھی جو ہیرے جواہرات سونے سے مرصع تھی۔ 500 لوگ اس کے دربار میں ہمیشہ رہتے تھے، اتنا بڑا اس کا دربار تھا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے دربار میں نہیں آ سکتا تھا۔ تو دونوں نے عرض کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دربار میں آنے کی اجازت ہی نہ دے، ہماری بات یا ہماری بات کو سنا انسنا کر دے، یا یہ ہے کہ جب پتہ چلے کہ ہم وہاں آ رہے ہیں تو ہمارے قتل کا منصوبہ بنا کے کسی طرح جو ہے ہمیں قتل کروا دے، یا یہ کہ میں نے ایک قبطی کو تھپڑ مارا تھا، غصہ مارا تھا، تو وہ میرے قتل کے درپے ہو گئے تھے، جب میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاداش میں مجھے قتل کر دے۔ تو انبیاء اکرام علیہم السلام تو قتل وغیرہ ہر قسم کے خوف سے بے نیاز ہے، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پہ ان دونوں نے عرض کیا کہ ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا قتل وغیرہ کے ذریعے۔ تو یاد رکھیے یہ ان کو اپنے قتل کا خوف نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہماری جان چلی گئی تو پھر یہ نبوت کا جو منصب ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں، یہ کیسے مکمل ہوگی۔ اس خوف کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ باتیں عرض کی تھی۔ اپنے جان کا خوف نہیں تھا ان کو، جو ذمہ داریاں، اہم ذمہ داریاں ان کے سپرد کی گئی تھی، ذمہ داریوں کی نبھانے کی ان کو فکر تھی کہ ذمہ داریاں کیسے پائے تکمیل تک پہنچے گی۔ تو انہوں نے عرض کیا ہمارے رب، بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا، او ان یطغی، یا یہ کہ وہ شرارت سے پیش آئے گا، گستاخی کرے گا، بے ادبی کرے گا۔ کل بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غضبناک والے آدمی تھے، غضب والے آدمی تھے، نبی تھے، رسول تھے، بڑے غضب والے۔ جب آپ کو غضب آتا تھا تو آپ کے غضب کی وجہ سے آپ کے سر مبارک کی جو ٹوپی ہوتی تھی وہ بھی گرم ہو جاتی، لیکن کبھی بھی آپ کو اپنے ذات کے لیے غضب نہیں آیا، غصہ نہیں آیا۔ لیکن جو بھی اللہ کے خلاف بات کرتا، گستاخی کرتا، بے ادبی کرتا، فوراً غضبناک ہو جاتے تھے۔ تو آپ عرض کرنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سرکشی کرے گا، اے مولا تبارک و تعالیٰ تیرے خلاف وہ بات کرے گا، گستاخی کرے گا، بے ادبی کرے گا، اور ہم سے جابر نہ ہو سکے گا، ہم سے جو ہے صبر نہ ہو سکے گا، ہم اپنے عصا سے اس کو ہلاک کر دیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال لا تخافا، فرمایا ڈرو نہیں، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سنتا اور دیکھتا ہوں۔ کسی چیز کا خوف نہ کرو، کسی چیز کا اندیشہ نہ کرو، کوئی بات اپنے ذہن میں نہ لاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ضمانت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ فرماتا ہے کہ تم دونوں نہیں جا رہے،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، مدد، نصرت، حمایت کے اعتبار سے، اور جو ہے میں ہر چیز کو سن رہا بھی ہوں اور دیکھ رہا بھی ہوں۔ یہ جیسا کہ دنیاوی اعتبار سے مثال دے دوں کہ ہمارا کوئی بڑا کام کرنا ہے اور ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا کام نہیں ہو پائے گا، ہم کسی کے پاس گئے کہ بھائی یہ ہمارا کام جو ہے وہ کر دے گا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے اس کے پاس میرا نام لیجئے، کام آپ کا ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے دل میں ہے کہ یہ تو بڑا کام ہے، اس کا نام لینے سے کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ سامنے والا کہہ دے کہ بھائی تم جا کے بولو تو صحیح، میرا نام تو لو، میری بات تو کرو، پھر بھی ہم کہے کہ بھئی یہ کیسے ہو پائے گا، تو وہ اگر کہے تم ذرا بھی ٹینشن مت لو، تم وہاں پہ جاؤ، اگر وہ میری بات نہیں سنتا ہے، تمہاری بات نہیں سنتا ہے، تو میں خود آ کے تمہارا کام کروں گا۔ یہ دنیا میں جو ہے پھر ہم کو کیا ہو جاتا ہے، پورا یقین ہو جاتا ہے، بھروسہ ہو جاتا ہے، دل ہمارا مطمئن ہو جاتا ہے اس کی اس بات سے کہ میں آ کے تمہارا کام کر دوں گا۔ تو یہ تو مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن تقریب فہم کے لیے میں نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی۔ تو دیکھیے جب دنیاوی انسان جو کام کر سکتا ہے ہمارا وہ کہے کہ چلو میں خود بڑھ کے تمہارا کام کر دوں گا، تمہارا کام نہیں ہوا، تو ہمیں کتنا اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ جاؤ تم دونوں جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے اعتماد، بھروسے اور یقین کا کیا عالم ہوگا، اور تبلیغ کا کیا عالم ہوگا۔ یہ اللہ والوں کی جو ہے شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت اور حمایت ہمیشہ ان کے ساتھ رہا کرتی ہے۔ ایک شخص تھا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کسی وجہ سے اس سے ناراض ہو گئے، تو انہوں نے اس کو زندان میں ڈلوا دیا، قید خانے میں ڈلوا دیا، اور قید خانہ ایسا تھا کہ چاروں طرف سے مسدود، کوئی چیز وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، اور وہ قید خانے میں اس لیے ڈالا جاتا تھا کوئی چیز وہاں نہ پہنچے اور آدمی جو ہے اسی طرح تڑپ تڑپ کے مر جائے، ختم ہو جائے۔ اب ان کو جو ہے اس قید خانے میں ڈال دیا گیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ جن کو قید خانے میں ڈالا گیا ہے وہ تو باغ میں ٹہل رہے۔ خلیفہ ہارون رشید کو خبر کی گئی کہ بھائی جن کو تم نے زندان میں ڈالا تھا وہ تو باغ میں ٹہل رہے۔ خلیفہ ہارون رشید طلب کے بلایا، بولے آپ کیسے باہر آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس نے مجھے زندان میں ڈالا ہے اسی نے نکالا ہے، اسی نے مجھے کیا ہے باہر نکالا ہے۔ تو بولے کس نے نکالا ہے؟ تو جس نے زندان میں ڈالا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید سمجھ گئے، وہ اللہ والے آدمی تھے، سمجھ گئے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ جو ہے ولی صفت آدمی ہیں، یہ تو درویش آدمی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کر رہا ہے۔ گفتگو کر رونے لگے زار و قطار، انعام و اکرام سے نوازا اور گھوڑے پہ سوار کرایا اور اپنے لوگوں کو ساتھ میں لگایا اور کہا گلی کوچوں میں اعلان کرو یہ اللہ والے ان کے ساتھ خلیفہ ہارون رشید نے ذلت و رسوائی کا کام کرنا چاہا، لیکن وہ خود ذلیل و رسوا ہوا اور اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو بڑھایا۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ والے ان کا کوئی بال باقا بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور حمایت جو ہے ان کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری ہر بات اور فرعون کی ہر بات کو سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔